آ رہی ہے، اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب 22 رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، مجھے یہ بات آج شروع میں واضح کرنی چاہیے تھی۔ اس میں ترتیب کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے 18 رکوعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے، 18 کو 4 رکوع ادھر، 10 درمیان میں، پھر 4 ادھر۔ یہاں اب چلے گی ہاریزونٹل تقسیم، افقی تقسیم، اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ 4 مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، یا 4 لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا۔ وہ 4 مضامین کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائع، یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور 2 لڑیاں جہاد، جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، جہاں انسان نقد جال ہاتھ پر رکھ کر، ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا، بچ کر آ جائے تو بونس ہے۔ اس اعتبار سے یہ 4 جڑیں۔ شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت، معاملات، جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ تمدن انسانی کی بنیاد وہی ہے۔ لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ضمن میں۔ دوسری طرف جہاد بالمال یعنی انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جہاد بالنفس جس کی آخری منزل قتال۔ اب یہ 4 لڑیاں اس طرح سے ہیں، فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے، ایک پیلی ہے، ایک نیلی ہے، ایک ہری ہے، ان کو بٹ دیا گیا ہے۔ جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا، رنگ لال نظر آیا، پھر پیلا نظر آیا، پھر نیلا نظر آیا، پھر ہرا، پھر لال، پھر نیلا، پھر پیلا، پھر ہرا۔ تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کٹے پھٹے ہیں مضامین۔ لڑیاں کھول دیجئے، معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے، جہاد بالمال کی، ایک لڑی ہے جہاد بالنفس یعنی قتال کی، ایک لڑی ہے جو عبادات کی، ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے احکام کی۔ یہ 4 لڑیاں، اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں، لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں۔ طویل آیات اور طویل آیات، عظیم ترین آیات قرآن مجید کی، ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے۔ اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اتنے فینومینا آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ تمام فینومینا آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر مختلف جگہوں پر، اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی، ان میں سے آیتیں ہی آیتیں۔ لیکن ان آیت الآیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے، یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے، بہت بڑا پھول جو ان 4 لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی ہے، اسی میں سے رویدگی آ گئی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، کبھی پروا چل رہی ہے، کبھی پچھمی چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، تصریف الریاح ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ان کو